العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سبن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے دو جمعے عزیز علیہ ما عنتم اس حوالے نال آپ احباب نے سماعت فرمایا. آئندہ جمعہ المبارک وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے اور لاڈلے چچا جان شیر خدا عز و جل اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات والا سپردہ صفات کے حوالے نال آپ دوست احباب سماعت فرماؤ گے. اللہ تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم رحمت کو مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اس کے مطابق سن کے سنا کے عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون دے اندر شمار میں، جنہ دے بارے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سابقون الاولون پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیات جنہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ کے اندر مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی
وجہ کریم موجود نے. ان ہستیاں وچ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نے. ان ہستیاں وچ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نے. انہاں دے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شامل نے. یہ السابقون الاولون جڑی ہستیاں نے انہاں دے اندر 39 یعنی 39 نمبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 40 یعنی 40واں نمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 39 نمبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ تو ٹھیک 3 دن بعد کتنے دن بعد 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. یعنی 3 دنوں کے وچ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 2 ہستیاں کے ذریعے پاور عطا کی تھی, قوت عطا کی تھی. اسلام کو سٹرینتھ ملی 2 ہستیاں کے ذریعے. ایک کا نام حضرت سیدنا شیر خدا اور شیر مصطفیٰ, اللہ کا بھی شیر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر. آہستہ آہستہ بولے, آہستہ کیونکہ شیروں کا نام آئے تو پھر آہستہ بولتے ہیں. ذرا اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. شیر خدا اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے. اور ٹھیک 3 دن بعد اسلام باہر میں آیا, اسلام کو غلبہ ملیا, کھلا تبلیغ شروع ہو گیا. کتنی وجہ نہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ نہ. ان دونوں نے کلمہ پڑھن تو پہلے اسلام دار ارقم میں سی, صحابی کے گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کے تبلیغ, بند کمرے میں بیٹھ کے بات و نصیحت, بند کمرے میں بیٹھ کے اسلام کی حقانیت کا پرچار. لیکن جب یہ ناستی دونوں نے کلمہ پڑھیا, یہ بھی بہادر تو وہ بھی بہادر, یہ بھی چل رہی تو وہ بھی چل رہی, یہ بھی اسلام کا فدائی اور شہدائی حضرت عمر فاروق بھی اسلام کے فدا ہونے والے اور اسلام سے جان قربان کرنے والے. ان دونوں ہستیاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا کی تھی, اسلام کو پاور عطا کی تھی. اور چونکہ ذکر اج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہے ہیں, آپ نے 4 القابات بڑے مشہور و معروف نے. کتنے؟ 4. اور انہوں نے پڑھنا ہوگے تے زرقانی شریف محب الدنیا دی شرح حضرت امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائے ہیں. اس کو علاوہ امام ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس الغابہ کے اندر یہ 4 القاب ذکر فرمائے ہیں. پہلا لقب اسد اللہ, پہلا لقب اسد اللہ شیر خدا, یہ پہلا لقب ہے آپ کا. دوسرا لقب اسد الرسول, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر. اور تیسرا لقب فاعل الخیرات, آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ کے نہیں, آگے بڑھ کے نیکی میں حصہ لینے والے. فاعل الخیرات, آگے بڑھ کے نیکی دے کاماں میں حصہ لینے والے, اگے بڑھ کے نیکی دے کام کرنے والے. اور چوتھا لقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, وہ سید الشہداء. کیا ہے؟ سید الشہداء, سارے شہیداں کا سردار, سارے شہداء کا سید.
سارے شہداء کا سردار، یہ لقب میں نہیں دیتا، یہ لقب تو سارے دیتے، ایک چاہے لقب اور ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ چارے لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو لقبات پہ بات کرا، اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوالہ سن لو المعجم الکبیر امام طبرانی، حدیث کی کتاب، بڑیا جلدہ میں حدیث کی کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ 266، حدیث کا نمبر ہے 2881، 2881۔ اے حدیث ہے جن میں لگا پیش کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اس اللہ دی قسم جنہیں قبضہ قدرت وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا بے شک نہ کرے، فرمایا بے شک ستویں آسمان تے لکھیا ہے۔ کتنے آسمان تے؟ پہلے تے نہیں، دوجے تے نہیں، تیجے تے نہیں، چوتھے تے نہیں، پنجویں تے نہیں، چھویں تے نہیں، ستویں تے کیوں؟ اچھیاں شانہ والے دیا شانہ بھی ایڈیاں اچھیاں ہوتی ہیں جی۔ یہ پھریرا اوتھے ہوتا پیا، یہ تذکرے اوتھے ستویں آسمان تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھیا ہے، حمزہ تبنو عبد المطلب اسد اللہ ہے واسد رسول ہی، فرمایا حمزہ بن عبد المطلب یہ ذات ہے شیر شیر خدا بھی ہے اور شیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ ساتویں آسمان پہ لکھا ہے۔ حوالہ میں نے پیش کر دیا المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ دو لقب آپ کے سامنے آ گئے، کتنے؟ دو۔ پہلے لقب دو کیا تھے؟ اسد اللہ، دوسرا واسد الرسول۔ اگلا ہے فاعل الخیرات، اگے ود کے نیکی دے کام کرنے والے، بولو اگے ود کے نیکی دے کام کرنے والے۔ ہن اس پہ حوالہ سن لو، ذخائر القرطبہ حضرت امام محب الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ حوالہ نمبر 2 الوحب الدنیا امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ حوالہ نمبر 3 زرقانی شریف امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے واسطے تینوں کتابوں جو حوالہ لگا پیش کر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ میرا چچا میدان احد وچ کافراں دے نال لڑدیاں جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر آپ نے، میں وہ چونکہ پچھلے سال بیان کر چکے سا، ایسا دفعہ میرا دل نہیں جو بیان کرن تھے کہ آپ دی شہادت دے وقت آپ دے جسم انور نال کی سلوک کیتا گیا۔ بار بار تذکرے بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ آپ دی اکھاں کٹ دیتی گئی، نک کٹ دیتا گیا، کان کٹ دیتے گئے، آپ کا دل مبارک بار کٹ دیتا گیا، پھر انہوں چبایا گیا، بڑا کچھ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے نا آپ دے جسم انور دے کول تے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حمزہ، یا حمزہ، مثال تو بعد یا کہنا جی، یا آپ خود سوچ لیں، یا حمزہ، یا اما رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حمزہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں دے جسم دے کول جا کے شہادت ہو گئی ہے، آپ دے جسم انور دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے، عذاب کٹ دیتے گئے نے، کول کھڑیا ہو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جملیاں نال اپنے چچا نال گفتگو فرما رہے ہیں، یا حمزہ، یا اما رسول اللہ،
وَأَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا، اے اللہ دے شیر، اے اللہ دے رسول دے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے نتیجہ نکل فاعل الخیرات یا فاعل الخیرات، اے اگے ود ود کے نیکیاں کرنے والے، اے اگے ود ود کے نیکی دے کماں چ حصہ لین والے میرے چچا حمزہ، یا حمزہ تو یا کاشف القربات، یا کاشف القربات، اے تکلیفات دور کرنے والے میرے چچا۔ یہاں سے بھی عقیدے کو سمجھ لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں یا کاشف القربات، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے اذیت کو دور کرنے والے، اے پریشانی کو دور کرنے والے میرے چچا۔ اگر چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشف القربات ہیں تو ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا ہے؟ جی دیوان اگر اس طریقے نہ رسو ماروش کر لین معذاب دیکھا جلوالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی فرما رہے ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کاشف القربات تھوڑی بارگاہ کے اندر عقیدہ پر سیریس کر لے لیا المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء مل کے رہا کو المدد 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 سرور انبیاء المدد للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، المدد المدد سرور انبیاء المدد 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 سرور انبیاء للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد یا کاشف القربات، اے تکلیفات دور کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے فرمانے اے تکلیفات دور کرنے والے، اور کہ فرمایا یا حمزہ تو یا ذابن ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حمزہ اے اللہ دے رسول تو دشمنانوں دور بچان والے، اے اللہ دے رسول تو دشمنانوں دور بچان والے، دور ہٹان والے
اتنے آنسو کے داڑھی مبارک آپ دی تر ہو گئی چچا دی کیفیت دیکھ کے پھر اس طریقے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا. اللہ اکبر. یہ میں نے القابات میں کچھ باتیں ذکر کر دی ہیں. اب سنیے آپ کا وہ قرابت کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. قرابت کا رشتہ ذرا محبت نے اس بات کو سنیا جائے. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان نے وچوں آپ خود اپنے غلاماں دے سامنے اعلان کرو اس بات کا اعلان کرو کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا سونے چہرے والے اعلان کرو میں اس کام ہوتے تبلیغ کرنا ہوتے نبوت جتنے کام میں کیتے نے جتنا تھانوں میں اللہ دا قرب عطا کیتا ہے جتنا تھانوں میں جنت دے راہ دلائے جہنم دیا کھا گرائیاں تو بچائے اس دے میں تھوڑے کو کوئی صدا نہیں مانگتا کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتا مگر اللہ دے حکم دے نال اس گل دا تقاضا کرنا ڈیمانڈ کرنا جڑے میرے قرابتدار نے انہاں دا حیا کریا جے جڑے میرے قرابتدار نے انہاں دے در دی غلامی کریا جے جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کریا جے جڑے میرے قریبی نے انہاں نال محبت تے محبت رکھیا جے. ہن سوال اے دیگر قربات ہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربات دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا سودا صفات بھی ہوندی ہے. آپ دے تین قربات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو پہلا قربت دا رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جان نے. پہلا قربت کا رشتہ پہلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جان نے. دوسرا قربت کا رشتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیاری اماں جان یہ دونوں جڑیاں نے آپس دے اندر چچا دی چچا زاد بہناں نے. حضرت سیدہ آمنہ دی چچا زاد بہن حضرت امیر حمزہ دی اماں جان حضرت امیر حمزہ دی اماں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں جان دی سگی چچا زاد بہن نے. اس تو ثابت ہویا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس دے اندر خالہ زاد بھائی بن گئے. ایک قرابت کا دوسرا رشتہ ہے. پہلا رشتہ سگے چچا نے دوسرا رشتہ آپس دے اندر خالہ زاد بھائی نے تے تیسرا رشتہ کی ہے آپس دے اندر رضائی بھائی بھی نے. او کس طرح حضرت صویبہ جنہاں نو صوبیہ آندے ہو اے او بی بی نے اے او خاتون نے جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دودھ پلایا ہے تے سرکار تو پہلا حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا. کیا سمجھے جی تے جدوں یہ تین قرارتاں ثابت ہو گئیاں تے ہر مسلمان اتنے لازم ہو گیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت کرنا انہاں دا ادب کرنا انہاں دی تعظیم کرنا انہاں دی توقیر کرنا انہاں دا حیا کرنا انہاں دے در دی غلامی کرنا انہاں دے نال پیار کرنا. کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ دسیاں نے پھر بھی کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ. مل کے ذرا سارے پڑھو کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ. کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت
ہے حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ۔ اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، اللہ رے یہ عظمت، اللہ رے یہ نسبت، سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ۔ مل کے ذرا یار کو سرکار کے سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ۔ اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، کیڑی نسبت کیڑی عظمت، سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ، سرکار کے سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ۔ جس ویلے قبول اسلام کا میرا آیا، میرے اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر اختیار فرمائی، آپ دے دل دے اندر، آپ دے قلب دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پختہ فرما دیتا۔ آپ دا کی طریقہ رہا، آپ دا طریقہ کی رہا، جبید رہے بہادر رہے، جنہ چرات کفر اندر رہے، کسی دے سامنے چکے نہیں، نہ لفے نے، نہ اپنے زمین فورشی فرمائی ہے۔ جس میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، آپ دے کلمہ پڑھن دے نال اللہ نے اسلام کو طاقت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ شکار کا آپ کو بڑا شوق ہوتا سی، تیر کمان لینا صبح صبح نکل جانا، جا کے شکار کرنا، شام نو واپس آنا، حمدیہ کعبہ شریف کا طواف کرنا، پھر کر جانا۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برا بلا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، بڑیاں گلاں کی تھی اور ایسی ایسی گلاں کے کتابہ چلکھی ہے لیکن بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ جو زبان تے آیا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے بات زبانیوں نے کی تھی، بات کلامی کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کریمانہ دا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے وہ دی کسے گل دا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ چپ رہے، چپ کر کے آپ اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن جدعان جتنی بکریاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہوئے سن، وہ دی نکرانی وہ دا گھر سی مروہ پہاڑی دے کول، وہ دے پہاڑیاں صفا مروہ پہاڑی دے کول، وہ کتے منظر بیدی سی پئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آئے، اس بی بی نے کے روک لیا، حمزہ گل دس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کی لگتے ہیں؟
کہ میرے بھتیجے نے انہاں آخیا پھر بھتیجا پتر دی جگہ نہیں ہوتا تے چچا باپ دی جگہ نہیں ہوتا؟ کہ بالکل بی بی تیریاں دوویں گلاں ٹھیک نے. انہیں آخیا پھر سوچ دے کیو تہاڈا بھتیجا یتیم باپ دا سایہ نہیں سر اٹھے. میں اج ابو جہل سنیا عمر بن شام نو انہیں بڑی بکواسات تہاڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی تھی. تانے مارتا سی پیا، گالیاں بکتا سی پیا، بدزبانی تے بدکلامی کرتا سی پیا. تے اگر تمہیں اتنا احساس ہے کہ میرے برادر پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر ابو جہل کو پوچھو نہ جا وہ دی جرت کے لیے ہوئی، وہ دی ہمت کے لیے ہوئی. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ بات کی تھی تے کی کیا؟ آپ نے گھر کا سفر نہیں کیتا، سیدھے جانے ہوتے سن طواف کعبہ واسطے، پھر گھر ہوتے سن. یہ رستے میں چونکہ بات ہو گئی تے آپ نے جانے طواف نہیں کیتا. فرمایا پہلا ابو جہل کی ٹھکائی کر لا تے طواف کراں گا، پھر پہلے ابو جہل کی خبر لگاؤں. وہ بیٹھا سی اپنے رؤساء دے نال، جڑے وہ بیلچے کڑچے چمچے انہاں دے نال بیٹھا سی. دیوارے کعبہ نہ دیکھ لا کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی تھی انہوں نے، لیکن تیور پکڑے، لیکن دلوں محبت بڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، بڑی محبت سی، بڑا پیار. وہ پیار نے لئی انگڑائی، کچھ نہیں پوچھا جا کے ابو جہل کو تم یہ گل کی تھی نہ، کچھ نہیں پوچھا. اپنی آہنی کمان سدھی جا کے ابو جہل دے سر تے ماری، خون دا فوارہ نکلیا تے فرمان لگے تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل کی تھی؟ تجھے پھڑ کے لگے حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ کرن. ابو جہل شاطر بڑا سی، چلاک بڑا سی. انہیں کہا رہن دیو امیر حمزہ کو کچھ نہ آکھیو، میں گل کی تھی محمد دے نال، میرے کو غلطی ہوئی ہے. انہوں نے یہ سی کہ حمزہ کا مقابلہ نہ نہیں کر سکنا، اتنے خون خرابہ ہوئے گا، قبیلے لڑیں گے. انہیں اپنی چلاکی بتائی، انہیں کہا میں گل کی تھی، میرے کو غلطی ہوئی، اس واسطے مینوں جو نہ کیتا ٹھیک کیتا. حضرت حمزہ کہنے لگے میری گل سن، میں ہرنے کعبہ وچ تہاڈی وجود کے وچ ایک گل لگا کر ابو جہل کو بھی سننا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے محمد ہوئے غلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا پیغام حق کے، وہ پیغام حق کے، وہ پیغام سچ، پیغام بھی سچ، پیغام پر بھی سچا ہے. انہوں کے کمال ہو گئی. کل تک ساڈے نال ہونے کو نہیں اودے نال سمجھ نہیں آئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات پئی نا تے بڑے پریشان آندے نے جلدی جلدی گل تے کر بیٹھا، پر دل نہیں اجے کھلوندا پیا. گل تے کر لئی پر دل نہیں کھلوندا. آندے نے رات میں ساری تڑپ کے کٹی. پچھلی رات ہوئی تے میں حرم کعبہ وچ آ گیا. اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، یا اللہ میرے تے حق روشن کر دے، میرے تے حق واضح کر دے. آندے نے اجے میں دعا پوری منگی بھی نہیں تے اللہ نے اسلام میرے دل اندر راسخ فرما دیا، راسخ فرما دیا. آندے نے میں صبح گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ساری گل دسی. آپ نے میرے واسطے دعا فرمائی. ایک امام سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت ابن ہشام دی شرح الروض الانف کے اندر بات درج فرمائی ہے جڑی میں تھوڑے سامنے کی تھی. اور دوسری روایت پتہ کی ہے،
جدوں ابو جہل کٹ لیا نا خون جاری کیتا وہ دماغ وچوں سر وچوں تے سیدھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آگے کہن لگے میں بھتیجیا تیرا بدلہ لے تیرا بدلہ لے ابو جہل نے بک بک کیتی سونے تیرے بارے میں وہ سر پاڑا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا انہاں بدلیاں دے نال میں خوش نہیں ہوتا ہے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں راضی کرنے واسطے کیتا ہے تیری خوشی واسطے کیتا ہے دس تو کہے طریقے نال راضی ہونا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جے میں نو راضی کرنا چاہتے ہو میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ لو میں ہنے تواڈے تے راضی ہو جاواں گا انہاں کیا سونیا انہیں گواہ بن جاؤ انہوں نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی کریے ترجمہ سلطان بابو وہ جو کلمے کی بات وہ کیا کرتے ہیں سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے کلمے دی گل کر دیا فرماندے نے کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال میں ناتی توتی اتے کلمے فضیلت سیدنا امیر جب کلمہ بندہ پڑھتا ہے تو فضیلتیں تو ملتی ہیں جی جب دار اسلام میں آ جائے بندہ تو پھر فضائل و کمالات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب چونکہ پھر قرابت داری بھی ہے نسبت بھی ہے تعلق بھی ہے تو اب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے اس کے بارے میں الاستیاب فی معرفت اصحاب امام ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 314 ہے اب سنیے اس میں روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات وقت جنت اندر داخل ہویا رات کے
میں جنت کے اندر داخل ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات دے ویلے میں جنت کے اندر داخل ہویا میں اوتھے کی دیکھیا ہے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں دے نال جنت کے اندر موجود نے ذرا بولو بولا کنہیں دیکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں دے نال جنت کے اندر موجود ہیں اس تو اگلی روایت سن اس تو اگلی روایت مستدرک امام حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث کا نمبر 4942 4942 سنیے دوسری روایت الفاظ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کے ٹائم میں ویکھیا جنت کے اندر میں داخل ہویا میں اوتھے دوستیاں ویکھیا ایک دا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجے دا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں ویکھیا اس حالت کے اندر ویکھیا اس کیفیت کے اندر فرمایا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں نوں ویکھیا ہے فرشتیاں دے نال جنت وچ اڑ دینے پے کبھی تذکرہ کریں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے ہاں اڑ دینے پے فرشتیاں دے نال کدی ادھر جاندے جنت وچ کدی ادھر جاندے کدی ادھر جاندے کدی ادھر جاندے تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا اس حالت کے اندر کہ جنت کے اندر اس طرح تخت دے اوتے ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سوچو شانہ شانہ سوچو کیسیاں نے تے جیڑا میں اپنا ایتھے مصرع لکھیا میں سنا دینا موقع تے پڑھدا بھی ہے پھبدا بھی ہے چلدا بھی ہے کہ جدوں یہ سارا کچھ ویکھیا تے اسی یہ کہہ سکنے ہیں نبی دا دل پر نبی دا جانی امیر حمزہ امیر حمزہ نبی کا دل پر نبی کا جانی امیر حمزہ آہستہ پڑھنا ہے تے کلام میرا اپنا ہے میں آپ پہ پڑھ لینا جی اونچی پڑھنا ہے پھر میں نام شامل ہو جائے بزرگ بھی پڑھو بچے بھی پڑھو جوان بھی پڑھو معافی کسی نہیں ہے ذکر بڑا قیمتی ہے مل کر آیا کو نبی کا دل پر نبی کا جانی امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ نبی کا دل پر نبی کا جانی امیر امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ ہمت و جرت کی ہے نشانی امیر حمزہ امیر حمزہ ہمت و جرت کی ہے نشانی امیر جرت سے کافروں کو مارا کفر کو ہے خوب لتاڑا جرت سے کافروں کو مارا کفر کو ہے خوب لتاڑا ان بہرائے اور ذکر سنو رضوی کی زبانی امیر حمزہ امیر حمزہ اور ذکر سنو رضوی کی زبانی امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ کفر کو خوب لتاڑا
نے فرمائی ہے جس وقت غزوہ بدر ختم ہوا، غزوہ بدر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جرت و بہادری کے ساتھ ان کافروں کو لتاڑا، کفر کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا، جس وقت یہ جنگ بدر ختم ہوئی، جدوں جنگ بدر ختم ہو گئی، بعد کے اندر کافر جڑے بچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوں پوچھن لگ پئے اے جڑا شتر مرغ دے پراں والا سی یہ کون سی؟ شتر مرغ تین من دا، دو تین بندے بہ کے سواری کر کے جان، نو ٹینشن جی، تین چار من گوشت نکلتا ہوتا ہے شتر مرغ، بڑے بڑے پر ہوتے ہیں اس کے، شتر مرغ دے پراں والا یہ کون سی جڑا لڑتا سی پیا انہیں سانو بڑا ماریا ہے، یہ کون سی انہیں سانو بڑا ماریا ہے؟ صحابہ کہنے لگے وہ جنوں تساں مار دیا ویکھیا شتر مرغ دے پراں والا ویکھیا ہے یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی بولو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ شتر مرغ دے پراں والا اس طرح کیوں سمجھ آئی انہوں نے؟ آپ دے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی سی، باقی سارے ایک ایک ہاتھ نہ لڑتے سن، سجے ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتے سن یا خالی کھبے ہاتھ میں لے کے لڑتے سن، آپ وہ سن دونوں ہاتھاں میں تلوار، بولو بولو تو صحیح، دونوں ہاتھاں میں تلوار، تلوار 3 فٹ 3.5 فٹ وزن بڑا، اے تلوار کا دستہ اے مٹھی دے اندر جنی طاقت مٹھی وچ ہوئے گی، ذرا تھوڑا جا بات قریب تو سمجھ لو، جنی طاقت اس مٹھی وچ ہوئے گی اتنا تلوار زیادہ زور نال کام کرے گی، جے مٹھی میں طاقت تھوڑی ہے تے تلوار دے اتے پریشر 1 فٹ تک رہے گا، جے زیادہ طاقت ہے پھر 2 فٹ تک، اور زیادہ طاقت ہے پھر 3 فٹ تک، جے اور زیادہ طاقت ہے آخری تلوار دا جڑا کنارہ ہے اوتے تک اس گھٹ دا اثر، اس مٹھی دا اثر جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر وچ تے میدان احد وچ انہاں جری طریقے نال لڑدے نے پے، کافراں نوں کٹ دینے پے، انہاں نوں للکار دینے پے کہ اس ویلے کافراں نے ویکھیا یہ تلواراں نہیں، یہ تے کوئی شتر مرغ دے پراں والا ہے جڑا سانوں ماردا ہے پیا، جڑا سانوں پھاڑدا ہے پیا، جڑا ٹکڑے ٹکڑے کافراں دے کردا ہے پیا۔ ویکھن والیاں ویکھ کے آکھیا اے کون ہے جدے شتر مرغ دے پر نے؟ انہاں نے دسیا اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہاں نوں اللہ نے یہ فن دیتا ہے دواں ہتھاں تلوار لے کے لڑتے نے پر سرے بیکار ہوندے نے۔ پھر اسی کہہ سکنے ہمت والا تے جرت والا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس واسطے فرماندے نے اسلام دے اندر فرماندے نے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے
السلام نے مصرع میں پھر پڑھا ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کی آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر خرا نے صدور بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے لام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہویا آگے کہنے لگا مازاق دے کاجل والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اللہ نے میں بیٹا عطا فرمایا ہے دسو نا کی رکھا دسو سونیا نا کی رکھا ایک گل پڑھنی ہوئے تھے مستدرک امام حاکم المستدرک علی صحیح ہے امام حاکم نے شاپوری کتاب معرفت الصحابہ حدیث کا نمبر ہے 4940 سونے اللہ پتر دیتا ہے نا کی رکھا فرمایا کہ میرے گروہ پوچھے آئی تے سن لے میں اپنے چچا حضرت حمزہ کا نام بڑا پیارا لگتا ہے میرا مشورہ ہے اپنے پتر کا نام حمزہ رکھ وہ آندھنے سونے بالکل ٹھیک ہے حمزہ رکھنے آندھنے میں اپنے پتر کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا نے نام دے حمزہ رکھیا جامع کرامات اولیاء امام یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت اللہ علی العالمین حضرت امام نبہانی رحمت اللہ علیہ دعا دے حوالے میں لگا بات کروں سوڑیا توجہ نال یہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ مینوں اپنے چچا دا نام بڑا پیارا لگدا ہے اس واسطے نام رکھ حضرت شیخ محمود قرطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں وہ دی جگہ تے مسائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حاضر ہویا میں جا کے سلام کیتا میں جا کے سلام کیتا مینوں آپ دے مزار پرنوار وچوں سلام دا جواب ملیا لیکن جو میں بات کرنے لگا وہ آگے ہے سلام دا جواب ملیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا سی نا کہ یہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے پاس جایا کرو سلام کیا کرو یہ قیامت تک تمہارے سلام کا جواب دیا کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے وصال شریف تو بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر انہوں نے وصال تو بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں نے شہادت تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاندے رہے نے ہر سال احد شہداء دے مزاراں تے جاندے رہے نے پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعے والے دن ہر جمعے
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار پرنوار تے جاندیاں سن، جا کے مٹی نو برابر کردیاں سن، پتھر رکھ کے نشانی لاندیاں سن، اے انہاں دا مزار شریف ہے۔ پھر انہاں تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندیاں رہیاں نے، پھر آدیاں نے میں ایک وری گئیاں، میں جا کے سلام کیتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار بھی جو میرے سلام دا جواب آیا۔ شیخ محمود کردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گیا سلام کیتا ہے، سلام دا جواب میں نے ارشاد کیتا گیا، میں نے سلام دا جواب ملیا ہے، تے نال ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے محمود کردی اللہ قریب تیرو بیٹا عطا کرے گا، او دا نام میرے نام تے حمزہ رکھی۔ آندے نے پھر ہویا اونجی جی میں آپ نے فرمایا سی، میرے اللہ میں نو پتر عطا فرمایا، پھر میں او دا نام آپ دے نام تے حمزہ رکھیا، پھر میں او دا نام آپ دے نام تے حمزہ رکھیا، پھر آیا آپ دا مزار پرنوار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت اندر اپنے دور اندر کی کیتا ہے، آپ نے نہر کھدوائی، ایک کدال ایک کسی جنوں کئی آندے ہو لوہے دی کوئی چیز اتھوں قبر شریف دے کولوں نہر گزرن لگی، وہ کتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے پیر مبارک تے لگ گئی، پیر مبارک وچوں تازہ خون بار تشریف لے آیا، پچھانیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پاؤں مبارک ثابت ہویا اے اللہ دی راہ دے اندر جان دین والے مردے نہیں بلکہ اس زندہ نے۔ بولو کی نے، بولو کی نے، یہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی جانا دین والے زندہ نے۔ آؤ آخر دے ہوتے منقبت ایک پیش کر رہی ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر میں اپنی طرفوں دے تھوڑی طرفوں ایک کہنے لگا، اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ، اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ۔ گل سنو، جدو بندہ عمرہ شریف تے جائے نا تے آپ دی بارگاہ جائے تے دل کرے نا کہ محبوب پھر بلان تے مور اتھوں لگ دی ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چھوڑا مور اتھوں لگنی تے تھوڑا کوئی نہیں دل کرتا۔ الیکشن ہوندے نے پیا جلسے ویندے ہو پے لوگ کیویں جلسے ہی بول دے، اسی کو سیاست کا ذکر کرنے ہیں جی، تو انہوں خبر ہی نہیں کہ سستے کا ذکر ہو جائے۔ خدا کے بندو زبانہ دے تالے کھولو نا ذرا، کچھ بولو، پھر میں آخوں گا کوئی جلسے والے چنگے رہ گئے، یہ ہر گل تو بولتے تھے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر ہو رہا ہے، اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ، مزہ دیا ہے، امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ، اے میرے آقا اے میرے مولا امیر امیر حمزہ اے میرے مالک
یہی پڑے کر کی ہے نشانی، سنو حقیقت میری زبانی، نہ مانگو پھر بھی بھریں گے کاسا، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ۔ اور یہ مصرع سنیے اور مزہ لیجیے، نبی کی بستی کے پاس ماں ہے، وہ بستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون سی؟ جی مدینہ منورہ۔ کون سی بستی ہے؟ مدینہ شریف، مدینہ منورہ، اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بستی کے پاس وہ ہے، وہ اب بھی طیبہ کے حکمراں ہے، وہ اب بھی طیبہ کے حکمراں ہے، وہ جن کو کہتا ہے سارا زمانہ امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ۔ کبھی مشکل بن جائے زندگی میں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میری مشکل حل ہو جائے، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ آج آپ سب نے ایک کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں آج ختم شریف کا اہتمام کرنا ہے، اصالِ ثواب کا۔ گھر کے افراد سارے باوضو بیٹھ جائیں، تلاوت کر لیں، نعت شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ، کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یاد رہے گا، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب احباب میرے سمیت سب کی مشکلات
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلہ جلیلہ سے ختم فرمائے۔ عزت کی زندگی اور عزت کی موت اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اسی پہ انشاءاللہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم